نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، فضیلت اور اس کے ساتھ آپ کی اطاعت اور اتباع کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ابھی آپ محترم جناب ابراہیم طارق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کا احترام، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس محبت اور عقیدت اور احترام اور اطاعت کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، ارشاد فرما کے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص جب تک مجھے اپنے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہیں چاہے گا، مجھ سے زیادہ محبت نہیں رکھے گا، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے جو اسباب ہوتے ہیں، کسی سے محبت ہونے کے جو اسباب اور ہوتے ہیں، وجہ ہوتی ہیں، ان سب کو آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیا ہے۔ لوگ محبت کرتے ہیں حسن صورت کی وجہ سے، وہ اس قسم کی محبت ضروری نہیں، ویسے بھی حسن صورت والے سے محبت ہو جاتی ہے، اچھی قسم کی محبت ہی ہوتی ہے۔ لوگ محبت کرتے ہیں کسی کا کردار دیکھ کر، سیرت، کردار، اخلاق، یہ بھی دل میں عظمت اور محبت دونوں پیدا کرتے ہیں۔ پھر لوگ محبت کرتے ہیں کسی کی خدمات دیکھ کر، کسی کا احسان دیکھ کر، میرا کوئی محسن ہے، آپ کا کوئی محسن ہے، احسان کرنے والا ہے یا خدمت کرنے والا ہے، کسی ایک فرد کی یا بہت سے افراد اور انسانیت کی، اس کی خدمات کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ چوتھی وجہ بھی ہے ایک محبت کی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ لو begets لو، محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے محبت کروں گا تو جواب میں یقیناً آپ بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ کسی کی فطرت ہی خراب ہے تو الگ بات ہے۔ یہ چار بنیادی سبب ہیں کسی سے پیار ہونے کے، محبت ہونے کے، اور چاروں کو آخری درجے میں بدرجہ عطم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں جمع کر دیا ہے۔ حسن صورت، ظاہری صورت اور سیرت دونوں آپ کو عطا کی ہے۔ وہ ہے نا کہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ تیری صورت سے ہے دنیا میں بہاروں کو قرار، اور تیری سیرت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ سیرت بھی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے، جن خوش قسمت آنکھوں نے آپ کو دیکھا، قریب سے دیکھا، ان کی بات ذرا سنیں۔ انہوں نے دیکھا تو کیسا پایا اور کیسا محسوس کیا۔ حضرت برا صحابی رسول کہتے ہیں کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ احدا هو اجمل منہ، میں نے
میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور جمیل کسی اور کو نہیں دیکھا، کسی اور کو نہیں پایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور خوش قسمت ہیں جنہوں نے دیکھا اور کہا کہ کأن الشمس تجری فی وجہ، لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح، سورج کی طرح دمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ اور صرف محبت کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں، صرف یہ نہیں کہ محبت کی وجہ سے محبت پیدا ہوئی، لیکن یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح کعب بن مالک کہتے ہیں اذا سرّ، جب آپ خوش ہوتے تھے، خوش ہو کے ہنستے تھے یا مسکراتے تھے، استنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر، آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اور انس کی سنیں، مسلم میں ہے ان کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش قسمتوں میں ہیں جنہوں نے قریب سے دیکھا اور دیر تک دیکھا، خدمت کرتے رہے بچپن میں آپ کی اور آپ کو دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ سنیں ذرا، لا مسست دیباجم ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مصافحہ کرتے تھے تو آپ کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم لگتی تھی ہمیں، ریشم سے زیادہ نرم۔ اور دوسری بات کہی، ولا شممت رائحۃ ولا شممت رائحۃ مسک ولا عنبر اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں عنبر اور مسک جیسی بہترین خوشبوئیں بھی سونگھی ہیں، لیکن جو قدرتی خوشبو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اٹھتی تھی، نکلتی تھی، وہ ان سب خوشبوؤں سے زیادہ اچھی اور بہتر تھی۔ اور بہت سی باتیں ہیں، بات کو مختصر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے ظاہری شکل و صورت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ بھی محبت کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر کردار اور سیرت، آپ کا کردار اور سیرت وہ ہے جس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ آپ کی زندگی اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی مقدس کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور اس زندگی کو، اس کردار کو، اس سیرت کو، اس اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، رب عظیم، بڑا رب، سب سے بڑا رب۔ جس چیز کو بڑا کہتا ہے وہ یقیناً بہت بڑی ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کے اس کردار کو، آپ کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے سامنے چیلنج کے طور پہ پیش کیا، نہ ماننے والوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اور بے سمجھو، بے عقلو، ذرا غور کرو، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے، میری اٹھتی ہوئی جوانی بھی تمہارے سامنے رہی ہے، اب یہ ڈھلتی ہوئی عمر بھی تم دیکھ رہے ہو، کرو اعتراض کہاں کرتے ہو، رکھو انگلی اعتراض کی کہاں رکھتے ہو، بچپن پر، جوانی پر، اس ڈھلتی ہوئی عمر پر کس بات پہ اعتراض کرو گے؟ کرو تو صحیح۔ تم اپنے منہ سے مانتے رہے ہو، کہتے رہے ہو کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، کرو اعتراض۔ کیسے کرتے ہو؟ چیلنج کے طور پر پیش کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 2 چیلنج ایسے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جن کا سامنا، جن کا مقابلہ بدترین مخالف بھی نہ کر سکے۔ ایک قرآن کے بارے میں دیا کہ اگر قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے تو تم بھی اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ اور کتاب نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنا لو، اور 10 نہیں بنا سکتے 1 ہی بنا لو، نہیں بنا سکے۔
کوشش کی انہوں نے، اپنے شاعروں کو، ادیبوں کو اس کام پہ لگایا، انعامات کا لالچ دیا، مگر وہ خود ہی لکھتے تھے، پھاڑ دیتے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکے، بات نہیں بن سکی۔ دوسرا چیلنج یہی تھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ کہاں لغزش ہوئی مجھ سے، کوئی معمولی لغزش بھی بتایا تو بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ یہ ہے آپ کا کردار، اور جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابراہیم صاحب بات کر رہے تھے آپ کی سخاوت کی، تو حضرت علی کی بات سنیں۔ آپ کے کردار کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، کانا اجود الناس کفن واصدق الناس لہجتاً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور سب لوگوں میں سب سے زیادہ سچے بھی تھے۔ اصدق الناس لہجتاً والجنہم عریقتاً، اور دل کے سب سے زیادہ نرم تھے، رحمت اور رحم سے بھرا ہوا دل۔ واکرمہم عشیرتاً، اور میل جول میں، معاشرت میں، ملنے جلنے میں، گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں یا صحابہ ہوں یا دوست احباب ہوں یا دور کے لوگ ہوں، سب سے ملنے میں بہترین انسان تھے، بہترین شخصیت تھی۔ یہ آپ کے کردار کے بارے میں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کردار وہ تھا کہ اس کا چیلنج کا مقابلہ کیسے کرتے، وہ تو خود مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ کردار آپ کا بے داغ ہے۔ ابو سفیان، جن کو آج ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ ابو جہل کے جانشین، بدر کے بعد ساری جنگیں آرگنائز کرنے والے، برپا کرنے والے، ان کی فنڈنگ کرنے والے، ان کے لیے لوگ جمع کرنے والے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن، نبی کے سب سے بڑے دشمن۔ دشمنی کے زمانے میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے شام، روم کے علاقے میں۔ اسی زمانے میں بادشاہ کو آپ کا خط ملا تھا، مکتوب گرامی، اسلم تسلم، بچنا چاہتے ہو، اپنی بادشاہت بچانا چاہتے ہو، یا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس جرأت مندانہ انداز میں مجھے خط کس نے لکھا ہے۔ پتہ چلا عرب کے تاجر آئے، کہا بلاؤ۔ ابو سفیان ان کے لیڈر تھے، ان کو الگ بٹھایا، پوچھا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے یہ شخصیت گرامی جنہوں نے مجھے خط لکھا اور جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ سچ بولتے تھے یا کبھی کبھی ان کا جھوٹ بھی کوئی پکڑا گیا؟ اسے ماننا پڑا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی آپ کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی سامنے نہیں آئی۔ ما جربنا علیک الا صدقا۔ پھر اس نے وعدے کے بارے میں پوچھا، امانت کے بارے میں پوچھا، سب چیزوں کی تصدیق کرنی پڑی کہ بہترین امانت دار ہیں، وعدہ وفا کرنے والے ہیں، اور ساری خوبیاں ہیں کردار کی۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، خوبی یہ ہے کہ اس کو دشمن بھی مانے، تب اسے صحیح خوبی سمجھنا چاہیے، جب دشمن بھی مانتے ہوں ہاں یہ واقعی خوبی والا ہے۔ تو کردار کی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ خدمات، تیسری بات میں نے کہی تھی، انسانیت کی جو خدمت آپ نے کی ہے وہ پوری تاریخ انسانی میں کسی اور نے نہیں کی۔ ذرا وہ حالات ذہن میں لائیں جن حالات میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ روح انسانیت زخمی تھی، جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، عرب پر اور پوری دنیا پر۔ بنیادی اور اہم ترین عقیدے توحید سے لوگ بہت دور جا چکے تھے۔
عمل کی کوتاہیاں، بدعملی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، بدکاری، جوا، شراب نوشی، ظلم، زیادتی، لڑائیاں، فساد، جنگیں، پورا عرب اور پوری دنیا ان چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر ایسا انقلاب آپ لے کر آئے کہ چور راستوں کے محافظ بنے، عصمتوں کے ڈاکو نیک اور صالح اور متقی بنے، ظالم احسان کرنے والے بنے۔ دنیا بدلی، دل بدلے، انسان بدلے، آپ نے انسان بنائے، انسان تعمیر کیے۔ وہ صحیح کہا نا شاعر نے کہ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، اور نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب۔ برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ دو چیزوں سے ہوا۔ ایک وہ پیغام، ایک وہ کتاب پاک جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اور آج بھی ہمارے درمیان اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور دوسرا آپ کا عملی نمونہ، اس قرآن پر عمل کر کے آپ نے دکھایا۔ کانا خلقہ القرآن، جو قرآن نے کہا تھا اس کو جامع عمل آپ نے پہنایا، عملی زندگی اس کے مطابق گزار کے دکھائی کہ گزاری جا سکتی ہے ایسے زندگی، اس طرح تم بھی گزارو۔ کسی نے کہا کہ تیرا پیامی رحمت عالم لایا وہ پیغام کہ جس نے تیری گلی کی راہ بتائی، بیڑیاں کاٹیں بوجھ اتارے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جو ناروا بوجھ، ناجائز پابندیاں اور سختیاں دین میں پادریوں نے، راہبوں نے، بھکشوؤں نے، جوگیوں نے، مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے جو سختیاں اور جو ناروا پابندیاں عائد کی تھی، لگائی تھی اپنے ماننے والوں پر، اپنے پیروکاروں پر، ناجائز پابندیوں کو ہٹا دیا، دین کو آسان کر دیا، دین و یسر، دین کو آسان کیا، قابل عمل بنایا۔ یہ آپ کے احسانات ہیں۔ نور توحید سے دنیا کو بھرا اور عمل کی کوتاہیاں دور کی۔ یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے، آپ کے کارنامے ہیں جو آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے انجام دیے۔ تو کیوں نہ آپ سے محبت خدمت کے حوالے سے ہوتی ہے، صورت اور سیرت کے حوالے سے بھی اور خدمت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات میں نے کیا کہی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ لو بیگیٹس لو۔ اگر آپ امت سے اور ہم جیسے گناہگاروں سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ہم آپ سے کیوں نہ محبت کریں؟ قدرتی بات ہے، محبت کرنے والے سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کس طرح راتوں کو دعائیں کرتے تھے امت کے لیے، اور کس طرح قیامت میں بھی امتی امتی پکاریں گے، جب سب انبیاء سمیت نفسی نفسی کہ میں بچ جاؤں، سب کا ٹارگٹ اور سب کا مطمع نظر یہ ہوگا، اس وقت ہمارے نبی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، رب امتی رب امتی۔ اور پھر ایک بڑی مزے کی بات آپ نے فرمائی، مسلم میں حدیث ہے آپ کی، آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنہری دعا عطا کی ہے کہ جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ نے اور کئی دعائیں قبول کی، انبیاء کی اور صالحین کی اور عام لوگوں کی بھی، لیکن ایک دعا کا وعدہ تھا کہ جو مانگو گے جیسے مانگو گے ملے گا۔ اور فرمایا کہ فَاسْتَعْجَلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی زندگی میں وہ سنہری دعا
گولڈن دعا مانگ لی اور اللہ سے لے لیا جو لینا تھا۔ اور آگے بڑے مزے کے الفاظ آپ نے فرمائے کہ وَاخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی، میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ کیا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور کس کے لیے؟ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے۔ وَاخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ ذرا اندازہ کریں، تھوڑا سا میں یاد دلانا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا ذہن میں لائیں کہ کون کون سے مشکل مراحل تھے جو آپ کی مبارک زندگی میں نہیں آئے۔ شیب ابی طالب میں 2 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ایک گھاٹی میں آپ کو معصور کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو کیا گیا، آپ کے خاندان والوں کو کیا گیا۔ بائیکاٹ تھا پورے مکے کی طرف سے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں آنے دیتے تھے، لینے دیتے تھے کہیں سے کہ مل جائیں یا خرید لیں، منع کر دیتے۔ بڑی سختی کے دن تھے۔ ایسے وقت بھی آئے کہ آپ کے ساتھیوں نے گھاس اور پتیاں کھا کے گزارا کیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ رات کو پیشاب سے بچانے کے لیے بچوں کے نیچے جو کپڑے بچھائے جاتے ہیں، موم جامہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بجائے وہ چمڑے کے ٹکڑے بچھاتے تھے۔ وہ چمڑے کے بھیگے ہوئے پیشاب سے بھیگے ہوئے ٹکڑے وہ خشک کر کے آگ پر بھون کر بھی کھائے لوگوں نے۔ یہ وقت بھی آیا۔ آپ نے اللہ سے یقیناً دعائیں کی ہوں گی، لیکن اس دعا کو اس موقع پہ بھی استعمال نہیں کیا، اس کو محفوظ کر رکھا۔ طائف، اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگائے گئے، انہوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں، دشنام ترازی کی، برا بھلا کہا، طنز و استہزاء کیا۔ لکھا ہے کہ مارتے تھے پتھر، پیچھا کرتے تھے، آپ تھک کے بیٹھتے تھے، یازدونہ و یقیمونہ و یرمونہ بالحجارہ، بغلوں میں ہاتھ دے کے زبردستی اٹھاتے تھے، چلنے پر مجبور کرتے تھے، پیچھے سے پھر پتھر پھینکتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے۔ فرشتہ آیا، اس نے پوچھا آپ اشارہ کریں، آپ حکم دیں، طائف کے دائیں بائیں دونوں پہاڑ چلا دوں گا، یہ سب پس کے راکھ ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ، یہ نہیں مانتے تو ان کی اولادیں شاید مان لیں، ان کو چھوڑ دو۔ بات دعا کی تھی، اس موقع پہ بھی، اس سختی کے موقع پہ، اس آزمائش کے موقع پہ بھی وہ دعا نہیں کی آپ نے۔ بدر رو رو کے دعائیں کی، لیکن اس دعا کا حوالہ پھر بھی نہیں دیا۔ اور کئی موقع آئے، احد کا موقع آیا، حنین کا موقع آیا، کئی موقع آئے، لیکن اس کو چھپا کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے۔ یہ آپ کی امت سے محبت ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف صحابہ کے لیے، ہم جیسے بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم جیسوں سے، اپنے بعد آنے والوں سے آپ کی محبت کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے ہوتا ہے جو مسند احمد میں ہے۔ فرمایا وددت لو لقیت اخوانی، وددت انی لقیت اخوانی، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، بھائیوں سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، صحاب ہو، صحابی ہو۔ ولیکن اخوانی الذین یؤمنون بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے دیکھے بغیر، وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے ہم جیسوں سے۔ اور ایک آخری بات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، اللہ کے نبی
میرے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کروں؟ میری مغفرت کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ یا اللہ عائشہ کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما، جو اس کے کاموں میں سے، اعمال میں سے آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، چھوٹی موٹی لغزی ہو گئی، جو بھی ہیں ان کو معاف کر دے، جو ظاہر ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا خیال مسلم میں آتی ہے یہ حدیث، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کے ہنسنے لگ پڑی اور ہنستی چلی گئی، ہنستی چلی گئی، خوش ہو۔ آپ نے فرمایا ایسرنی دعائی، بڑی خوش ہوئی ہو میری دعا سن کے، اچھی لگی ہے؟ انہوں نے کہا وہ مالی، مجھے کیا ہے، کیوں نہ میں خوش نہ کیوں نہ میں خوش ہوں؟ وَمَالِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاءَ، آپ کی دعا سے میں خوش کیوں نہ ہوں؟ آپ کی دعا ہی ایسی ہے کہ سارے گناہ، ساری لغزشیں، اگلی پچھلی ظاہری پوشیدہ سب، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس لیے میں خوش ہوں، خوشی سے ہنس رہی ہوں۔ آگے سنیں آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ، اللہ کی قسم یہی میری دعا پوری امت کے لیے ہے، میری پوری امت کے لیے، اور ہر نماز میں میں مانگتا ہوں یہ دعا۔ یہ آپ کی محبت اپنی امت سے، تو حسن صورت بھی، حسن سیرت بھی، خدمات اور احسانات بھی، اور محبت بھی، سارے اسباب جمع ہیں آپ کی ذات گرامی میں۔ محبت پیدا کرنے والے تو محبت دلوں میں کیوں نہ پیدا ہو، وہ مومن ہی نہیں جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور گہری اور پکی محبت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔